اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم صلوات خداوند متعال خوبصورت انداز سے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ہدایت ہم پہ لازم ہے انا علینا للہدی بے شک ہم ہدایت کے ذمہ دار ہیں وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى چاہے آخرت ہو چاہے یہ دنیا ہو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے تو عزیزان گرامی انسان کئی مرتبہ جائز طریقے سے کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تب بھی وہ شے اس کی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتا ہے تب بھی اس کی ہو جاتی ہے جائز طریقے سے آخرت میں جواب دہ نہیں ہے ناجائز طریقے سے خدا کے ہاں جواب دہ ہے چاہے پیسہ آپ ناجائز طریقے سے لیں چاہے عہدہ منصب کرسی کوئی بھی شے آپ ناجائز طریقے سے لے لیں اس کے جواب دہ ہیں آدھا مجمع خاموش ہے اس کا مطلب ہے میری بات نہیں پہنچی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تو مولا کائنات سفر کر رہے ہیں بغداد پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ صرف امام نہیں تھے ظاہری حکمران بھی آپ ہی تھے حکمرانی آپ کی تھی خلیفہ وقت تھے ایک آدمی نے کہیں مولا کو پہچان لی نماز کے لیے گئے ایک مسجد میں رکے آج بھی بغداد میں بہت سے لوگ وہاں فاتح کراتے ہیں اپنے مرحومین کی جب مولا نماز کے لیے اندر جانے لگے نا تو آپ نے اپنے گھوڑے کو باندھا باہر ایک آدمی کو دیکھا باہر کھڑا کوئی کام تو نہیں ہے یہاں فارغ کھڑے ہو اسی کی زبانی کے حلوار ہیں یہ نہ کہ میں مصروف ہوگا نہیں میں فارغ ہوں یہیں کھڑا مولا نے کہا میں اپنا گھوڑا یہاں باندھ رہا ہوں جب تک کھڑے ہو تو دیکھ بھال کر لینا کہا ٹھیک ہے جیسے مولا نماز کے لیے گئے تو جیسے نماز شروع کی ایک آدمی نے پہچانا اس نے سب کو بتایا کہ یہ امیر المومنین ہے آج کے حکمران پہچانے کائنات کا مالک کائنات کا امام نہ گارڈ ساتھ ہیں نہ لشکر نہ فوج نہ لوگ کچھ بھی نہیں مولا تنہا سادہ لباس میں ایک آدمی نے کہا بھئی یہی مولا ہے سارے لوگ جمع ہو گئے یا علی مجھے یہ کام یہ سب کے جواب دوں گا ایک آدمی کو گھوڑے کے پاس کھڑا کیا پھر اسے فارغ کر دوں تشریف لائے تو مولا کی سواری وہیں تھی زین غائب گھوڑے کی زین غائب تو آپ نے فرمایا بھی مجھے کوفے جانا ہے تو یہ زین آدمی لے کے پہلے میں زین خرید لوں تو ایک آدمی کہا مولا یہاں قریب میں ایک دکان ہے گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی نا سواری کے لیے
تو کہا بھئی یہ میں آپ کو یہیں پاس میں دکان, سارا مجمع ساتھ ساتھ چل رہا ہے, مولا کائنات. دکان پہ پہنچے, مولا نے کہا بھئی یہ زین چاہیے, کہا یا علی ابھی ابھی میں نے 2 درہم کی لی ہے, ابھی ابھی 2 درہم کی یہ زین خریدی ہے, ایک آدمی دیکھے گیا, تو آپ سے منافع نہیں لیتا, 2 درہم میں آپ لے لیجئے. مولا نے جیسی 2 درہم میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے رک کے خطبہ دیے, کہ یہ میرے ہی گھوڑے کی زین ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جس آدمی کو کھڑا کر کے تھے وہ مولا ہی کے گھوڑے کی زین چرا کے آگے بیچا ہے. تھوڑے سے غور سے سنیے گا. تو آپ نے فرمایا جب میں اسے کھڑا کر کے گیا تھا نا, تو میں نے اپنے پیسوں میں سے 2 درہم الگ کر دیے تھے. جب میں نے 2 درہم الگ کیے, اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ نے تقدیر میں لکھے. اب اس کی تقدیر میں, اس کی قسمت میں 2 درہم تھے. اگر انتظار کر لیتا تو مجھ سے لے لیتا. اس نے چرا کے میرے گھوڑے کی زین ناجائز طریقے سے حاصل کر لیے. میری چوری کی آخرت میں بھی سزا, اور جو 2 درہم کی میں برکت دیتا وہ بھی اٹھ گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی احباب, تو اس لیے مولا کہتے ہیں الرزق و رزقان, رزق تطلبہ و رزق یطلبک. رزق 2 طرح کے ہیں, ایک وہ جس کو تم طلب کرتے ہو, ایک وہ جس کے پیچھے تم جاتے ہو, دوسرا وہ جو تمہارے پیچھے آتا. مولا فرماتے ہیں وہ رزق جو پیچھے آ رہا ہے وہ بہتر ہے. رزق کے پیچھے نہ بھاگو. یہ نہیں ہے کہ کام نہ کرو, کام چور بن جاؤ, نہیں. مفہوم یہ ہے کہ اتنا طلب نہ کرو کہ بھی جائز ناجائز ہر طریقے سے لے لو. عہدہ کرسی بھی جس کے لیے لکھا اللہ نے مل ہی جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کا بھی حق مارو, اس کو پیسے دو. الیکشن کا دن ہے, آپ لوگ پریشان ہو گئے. تو عزیزان گرامی میں یہ زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرتا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. تو مجھ سے بہت سے نوجوانوں نے کہا تھا بھئی شب ہجرت ہے, شب معراج, شب یہ بعثت, روز بعثت تھا آج, تو 27ویں. چند جملے معراج کے سن لیجیے. اب تفصیل کا وقت نہیں کیونکہ مجھے بھی آگے واقعین میں, اور اس کے بعد آج ہی رات مجھے میری فلائٹ ہی, مجھے ایئرپورٹ بھی جانا ہے. آتے میں تو ریلی مل گئی تھی, جبکہ بتایا تھا 144 لگی ہوئی ہے, کوئی ریلی نہیں ہوگی. لیکن پاکستان ماشاءاللہ سے ریلیوں میں تو خود کفیل ہے. تو عزیزان گرامی اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی مسجد حرام سے دور ترین مسجد کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں خواب تھا, پیغمبر نے خواب میں معراج کی تھی. بھائی خواب میں تو معراج ہمیں بھی ہو جاتی ہے. چلیے گا میں دلیلیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ, منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, رسول کو نہیں, نبی کو نہیں, عبدہ ہی بندے کو. آپ کہہ سکتے ہیں رسول رسالت ایبسٹریکٹ چیز ہے, نظر نہیں آتی, تو رسالت نظر نہیں آتی. رسول کا کوئی ایسی معراج ہوگی جو نظر نہیں آنے والی ہے, خواب کی ہوگی. لیکن اللہ نے کہا نہیں, نہ رسول نہ نبی, بندے کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ فزیکل اینٹیٹی کا نام ہے. کتنا کیسے پیش کروں, رسالت ایبسٹریکٹ ہے, ذہن میں ہے نا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی اللہ نے کہا میں نے بندے کو سیر کرائی ہے. بندے کو اس کا مطلب ہے یہاں سے وہاں, من اور الہ. میں ابھی یہاں آپ کے ترلائی اس امام بارکہ سے جاؤں گا, من یہاں سے واقعین تک. بھئی کچھ لوگ پہنچ رہے, سارا مجمع نہیں. جب سے تک آتا ہے تو خواب نہیں ہوتا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. یہ
فزیکل ہے، یہ نہیں کہ خواب تھا. لوگ کہتے نہیں، ہمیں بتایا ہے ایک ام المومنین نے کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، سرور کائنات گئے اور واپس آ گئے. یہ راوی پکا جھوٹا. جس نے کہا کہ ام المومنین نے مجھے بتایا کہ مکے میں جب رسول خدا کی جب معراج ہوئی تو بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، پیغمبر گئے اور واپس آ گئے، اتنی سی معراج تھی، تو بے تصور تھا. او بھائی، جن ام المومنین سے روایت کر رہے ہو ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں. پہنچ گئے. کچھ لوگ ہیں، میں نے تو نام بھی نہیں لیا، پہنچ گئے. ان کی شادی ہوئی مدینے میں، پیغمبر کی معراج ہے مکے میں. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ رکھیں گے نا میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، آپ میری بات پہنچ گئی؟ تو عزیزان گرامی، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. بہت سی باتیں اب وہ خود کہہ دیتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو کوئی نہ مانتا. انہوں نے کہا ام المومنین کا نام لوں گا تو کہیں مان لیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کریں، کیونکہ ان کی شادی مدینے میں ہوئی ہے، معراج مکے کی ہے. قرآن کی آیت ہے، سبحان الذی اسرا، سیر کرائی. سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اسرا بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات میں. اور نام لیا مسجد الحرام کا. مسجد الحرام ہے خانہ کعبہ کا، جہاں خانہ کعبہ کے جو چار طرف مسجد ہے، یعنی حرمت والی مسجد، وہ مکے میں ہے، مدینے میں نہیں. اب پہنچ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیر کرائی. میرے بہت سے بچوں نے، نوجوانوں نے کہا تھا کہ بھی معراج کا ہمیں شیعہ عقیدہ بتا دیجئے گا. اب 8ویں امام کے امام رضا کی حدیث ہے، وقت زیادہ نہیں، میں بہت تیز چلوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے گا. 8ویں امام فرماتے ہیں 4 چیزوں کو جو نہیں مانتا، عقیدہ نہیں نہ رکھتا 4 چیزوں پہ، وہ کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، لیسا منا، وہ ہمارا نہیں ہے جو 4 چیزوں پہ عقیدہ نہ رکھے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. پہلا، معراج جسمانی. جو کہنا بھی معراج خواب تھا، پیغمبر گئے نہیں تھے، وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں معراج پہ عقیدہ پختہ ہونا ضروری ہے کہ انسان کے پیغمبر کو آسمان پہ گئے. نمبر 1. نمبر 2، سوال منکر و نکیر پہ جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ شیعہ نہیں. نمبر 3، جو شفاعت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، جو کہتا ہے بھئی شفاعت نہیں ہوتی، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، کسی کے پاس کوئی سفارش کا حق نہیں. امام کہتے ہیں سفارش ہوگی اس کی، شفاعت ہوگی اس کی جو شفاعت پہ عقیدہ رکھتا ہوگا. جو عقیدہ ہی نہیں رکھتا اس کی شفاعت بھی نہیں ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ جانے گرام میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کا، اور پھر ہم معاد جسمانی کو مانتے ہیں. یہ نہیں روح جنت میں چلی جائیں گے، جسم سمیت جنت میں جائیں گے. تو میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو جانے گرام میں ہم رسول خدا کی معراج کو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو لے گئے آسمان. اور جب گئے تو واپس آئے تو آنے کے بعد بہت آپ نے واقعات سنا ہے. کہا یا رسول اللہ معراج پہ گئے تھے تو کوئی دلیل؟ آپ نے کہا راستے میں یہ اتنے قافلے آ رہے تھے، میں نے جب آسمان پہ جا رہا تھا قافلوں کو آتا دیکھا. کچھ عرصے میں وہ قافلے پہنچ گئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قافلے پہنچے. کہا یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا قافلہ آ بھی گیا. تو سب کے سب دلیلیں مانگتے تھے کہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے. بھئی ہر کوئی اہلی تو نہیں ہے. چلتے رہیے گا اسی محبت سے. تو جانے گرامی جناب سرور کائنات سے پوچھا یا رسول خدا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں مختلف مقامات پہ گیا. معراج کے واقعات میں پوری رات پڑھتا ہوں تو ختم نہیں ہوتی، بہت تفصیل ہے. یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں جب جنت میں گیا تو 14 معصومین کے محل ساتھ ساتھ تھے نا جب میں آیا تھا. جب آیا تھا 14 کے تھے. اب جب گیا تو میرے محل کے ساتھ ایک محل بنا ہوا تھا. کہ یا رسول اللہ محل کیسا تھا؟ کہ موتیوں کا تھا. پرل انگلش میں کہتے ہیں نا، موتی سمجھتے ہیں نا حضرات؟ کہ سچے موتیوں کا وہاں پہ ایک محل بنا تھا. میں نے کہا جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا؟ نہ زمین پہ رکھا تھا، نہ آسمان سے لٹکا، ہوا میں معلق تھا.
میں نے کہا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے بنوایا۔ بی بی خدیجہ نے اتنی قربانیاں دی، اتنا پیسہ، اللہ نے ان کا محل بنوایا۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کچھ اور فرمایا؟ کہا ہاں، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سلام اس بی بی پہ جسے اللہ سلام بھیجے۔ آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ کہ اللہ نے ایک مرتبہ ساری بیویاں کہیں بی بی اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ بی بی نے جواب دیا ان اللہ هو السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام۔ بی بی نے فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یرد السلام، اللہ سلام ہے، سلام اسی سے آتا ہے، پلٹ کے اسی کو واپس جاتا ہے۔ حضرات کرام، بی بی کی قربانیوں کے عوض اللہ نے جنت میں پیغمبر کے محل کے ساتھ جناب خدیجہ کے لیے محل بنایا۔ اور یا رسول اللہ کچھ تو پیغمبر نے بہت تفصیلات بتائیں کہ میں نے جنت میں یہ دیکھا، یہ دیکھا، بہت کچھ تفصیلات بتائیں۔ کہا ایک مرتبہ مجھے سیب دیا، کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے لیے یہ سیب دیا، کہ میں کھانے پینے نہیں آیا۔ کہا اللہ فرما رہا ہے اس نے جناب فاطمہ کا نور اس میں ودیعت کیا۔ اعزائے گرامی جملہ سن لیجئے، کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ، خمینی بدھ شکن کی کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آپ زیارات میں پڑھتے ہیں نا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، تو یہ نور 13 کا نور تھا، 14 کا نہیں، 14 معصومین کا نور نہیں تھا، 13 معصومین کا نور تھا۔ اور جب یہ نور جناب آدم سے چلا، جناب عبد المطلب کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ 13 معصومین کا نور تھا، رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس، 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس۔ ایک نور ایسا تھا جسے دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا۔ معراج مقدمہ ہے آمد فاطمہ الزہرا کا۔ یہ نور ایسا ہے کہ پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ عزیزان گرامی، سب صحابہ نے کہا کیا یا رسول اللہ اور کچھ بتائیے۔ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ قرآن کریم نے دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں سرور کائنات کا کہ ایک مقام آیا کہ میرے ساتھ ساتھ ہر مقام پہ جبرائیل تھے، رک گئے، 6 آسمان کے بعد رک گئے۔ تو جیسے میں آگے بڑھا میں نے کہا جبرائیل آئیے، کہ لو دنوت انملچن لحترقت، اگر میں ایک پور برابر اور آگے بڑھا تو پر جلا دیے جائیں۔ نہیں ہے لوگ، یا رسول اللہ اس سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے، ایک پور، ایک انگلی میں 3 پوریں ہوتی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، 3 پور، یہ آپ کی جو نشانی ہے اسے پور کہتے ہیں۔ کہا جناب سرور کائنات صحابہ سے کہتے ہیں میں نے جبرائیل کو دعوت دی، آؤ سید الملائکہ ہو، ملائکہ کے سرداروں آگے بڑھو۔ کا یا رسول اللہ اگر ایک پور آگے بڑھ، لو دنوت انملچن، ایک پور بھی آگے بڑھا تو پر جلا دیے جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا ہے، آگے سدرۃ المنتہا، جبرائیل کو اجازت نہیں، میں فرشتہ ہوں، صرف آپ جا سکتے ہیں، نہیں ہے مجمع، صرف آپ۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ جانے لگے تو اللہ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ یا موسیٰ، موسیٰ نالین اتار دو، اِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسَةِ، تم وادی مقدس میں وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے، جوتے اتار کے آنا۔ جب پیغمبر معراج پہ گئے جبرائیل کو اجازت نہیں، پیغمبر نالین سمے،
میرے حبیب یہ آپ کے لیے دعوت خاص ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, اس سے آگے میں اور کچھ پڑھنے والا ہوں. جو پریشان ہے ابھی چلے جائیں. کہا یا رسول اللہ, پھر کہا صرف اللہ تھا اور میں. کہا اللہ نے کس لہجے میں بات کی؟ کہا میں نے بھی اللہ سے پوچھا یا رب کتاب تفسیر صافی فیض کاشانی, علامہ فیض کاشانی کی کہتے ہیں کہ مرتبہ میں نے کہا یا رب انت کلمنی ام علی, تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ کہ انا کلم تو کہا ہے میرے حبیب میں کلام کر رہا ہوں. کہ پروردگارہ علی کے لہجے میں کیوں؟ کہ میرے حبیب جب میں نے عرش پہ بلایا تو دل میں آپ کے اضطراب تھا. میں دلوں کے بھید جانتا ہوں, آپ کے دل میں سب سے قریب علی ہے. تین الگ الگ نعرے لگے, ایک مل کے نعرہ لگا دیں. میری بات پہنچ رہی ہے دانے جناب؟ حبیب کے دل میں علی بس رہے ہیں. کہ سب سے زیادہ آپ کو محبت علی سے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا میں ایک عرش پہ گیا, میں ایک پانچویں آسمان پہ پہنچا تو میرا بھائی علی پہلے سے موجود. چاروں طرف فرشتے میرے بھائی سے زیارت کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. اب میرا بھائی علی تو مکے میں چھوڑ کے آؤں. کہ پروردگارہ اللہ نے علی کی ایک شبیہ بنا دی. جب فرشتے تڑپتے ہیں علی کی زیارت کی, اللہ کہتا ہے شبیہ علی کی ہے. او شبیہ کے منکرو, پیغمبر نے فرمایا 5ویں آسمان پہ بھی شبیہ ہے. تم تابوت و علم کی شبیہ تک کے منکر بن گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی, ہر مقام پہ ملائکہ استقبال میں کھڑے تھے. جملے کو سن لیجئے گا. ایک مقام آیا جہاں سارے انبیاء 2 صفے باندھے کھڑے تھے, عیسیٰ سمیت. جناب عیسیٰ بھی آسمان پہ ہے نا, کہ سارے انبیاء 2 صفے باندھے کھڑے تھے. سب سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام, سب استقبال میں کھڑے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب رک جائیے, ان کا استقبال ابھی قبول نہ کیجیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان سب سے سوال کیجیے تو میری رسالت کیسے ملی. ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا اللہ نے حکم دیا, فرمائیے آپ سب لوگوں کو رسالت کیسے ملی. کہ اللہ کی الوہیت کے اقرار پہ, آپ کی رسالت کے اقرار پہ, اور آپ کے بھائی علی کی ولایت, علی کی ولایت کے اقرار پہ. عزیزان گرامی, جہاں آپ نے حدیث قدسی بھی سنی نا, تو وہاں پہ آپ نے جملہ پڑھا معدن الرسالہ. کہ وہاں پہ کیا فرمایا تھا سرور کا؟ معدن الرسالہ. معدن سمجھتے ہیں نا, کان. یہ کان نہیں, کوئلے کی کان ہوتی ہے, سونے کی کان ہوتی ہے. سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے, کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے, چاندی کی کان سے چاندی. اور اہل بیت کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ معدن الرسالہ, رسالت کی کان ہے. انبیاء کو رسالت چاہیے ہو تو پنجتن کے پاس آئیں, یہ عطا کریں گے تو رسالت ملے گی. اور مسلمانوں, جن کے بغیر انبیاء کو رسالت نہ ملے تمہیں ایمان مل جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ٹائم ہو گیا, وقت گزر گیا, نہیں تو میں اور تفصیل میں جاتا. عزیزان گرامی, آل محمد و آل محمد کے بغیر کسی کو ایمان نہیں مل سکتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کبھی دیکھنا چاہتے نا کون مومن ہے کون منافق, تو ہم علی کا نام لیتے تھے, مومن و منافق پہچانا جاتا تھا. تو تابعین نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
نام ہی لے کیا پہچان لیتے تھے؟ کا چہرہ ہی بتا دیتا تھا. جو چاہنے والا ہوتا تھا مومن ہوتا تھا، جو نہیں چاہتا تھا منافق. پتہ چلا منافق نئے نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پہلے بھی. سلامت رہیں، آباد رہیں. بھئی یہ ہمارے جو بزرگوار ہیں، انہوں نے پچھلے سال بھی میرے خیال میں 150 نعرے لگائے ہوں گے خمسے میں. 2 دن سے میں آپ کو مس کر رہا تھا، آپ تشریف لے آئے ہیں. سلامت. حلالی حرامی کی پہچان، نمک حلال اور نمک حرام کی پہچان. سلامت رہیں. بس بھی میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر بغیر محمد و آل محمد کے کسی کو ایمان مل ہی نہیں سکتا. وہ سیلف ڈینائل میں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کل ایمان کے بغیر با ایمان بن جاؤں گا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. دنیا کو دھوکہ دے تو سمجھ میں آ رہا ہے، چلو یہ اپنے آپ کو تیز سمجھ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کسی کو دھوکہ دے لو نا تو خوش نہ ہونا. کہا مولا ہم کامیاب ہو کے دھوکہ دے کے آ گئے تو کیوں خوش نہ ہو؟ کہا اتنا افسوس کرنا اسے کتنا اعتماد ہوگا کہ دھوکہ کھا گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ وہ تم پہ بھروسہ کر رہا تھا تبھی تو دھوکہ کھایا اس نے. عزیزان گرامی وقت نہیں رہا، میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شب 28 رجب ہے، مسافرت کی، اہل بیت کی شب ہے. آپ جانتے ہیں نا 22 رجب کو جب شام کا حاکم تو یزید نے حکومت سنبھالی، اس نے فوراً خط لکھا. اس کے باپ نے کہا تھا 3 لوگوں سے بیعت نہ مانگنا، تو ان میں سے ایک مولا حسین کا نام تھا. اس نے پہلا کیا کام کیا؟ اس نے کہا حسین سے بیعت لو. ولید اور مروان دونوں موجود تھے اور ایک مرتبہ مولا حسین کو اس نے بلایا. جیسے دروازے پہ آئے، آپ جانتے ہیں نا بی بی زینب ہر روز مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے. بی بی کو بہت محبت تھی بھائی سے، اور بی بی نے اپنے عقد میں شرط رکھی تھی میں ہر روز، اے عبداللہ میں ہر روز بھائی کی زیارت کے لیے آؤں. تو اس وقت بی بی زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. مولا حسین نے آواز دی، کون ہے؟ کہا آپ کو گورنر نے بلایا ہے. ولید اور یہ مروان ابن حکم، ولید بن عقبہ، یہ دونوں بہرحال بہت بڑے دشمن اہل بیت. کہا اس نے بولا، جیسے ہی آواز سنی جناب زینب نے کہا بھیا انہوں نے بھائی حسن کو بھی زہر دیا تھا بنو امیہ نے، تو آپ ان کے دعوت پہ مت جائیے گا. تو مولا نے کہا بہن پریشان مت ہوں، میری شہادت کربلا میں ہے، مدینہ میں نہیں. ایک مرتبہ بی بی نے پھر بھی آواز دی، عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ. بی بی نے سارے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں سب کو بلایا. 18 جوانوں کو آواز دی. کہا میرا بھائی گورنر ہاؤس جا رہا، گورنر کے گھر دارالامارہ، 7 جانو. اور پھر ایک مرتبہ کا میرے بھائی پہ آنچ نہ آئے. جوانان بنی ہاشم نے تلواریں لگائیں. جب جانے لگے نا تو ایک مرتبہ دروازے پہ پہنچے تو جو دروازے پہ گارڈز کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا حسین آپ تنہا جائیں گے. مروان نے کہا ہے آپ اکیلے آئیں گے. تو جناب عباس نے مولا کی طرف دیکھا، آپ کا کیا حکم ہے؟ کہا نہیں عباس رک جائیے دروازے پہ. کہا مولا میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا اگر عباس میری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جائیے. آپ گورنر کے جو محل تھا اس کے دروازے بڑے بڑے تھے، بڑا دروازہ تھا. دروازے کو بند کیا. مولا حسین جیسے ہی تشریف لائے تو مروان نے فوراً کہا کہ خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا، یزید نے خلیفہ بنا ہے، اس نے آپ سے بیعت طلب کی. مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے بیعت مانگنا تو کل مسجد میں سارے مجمع میں بیعت مانگنا، میں وہیں جواب دوں گا.
کہا نہیں حسین ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، حسن کے بھائی، یہاں بیعت نہیں کریں گے، یہاں تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں بیعت کر لیجئے۔ مولا نے کہا خبردار مجھے دوبارہ بیعت کی دعوت نہ دینا، مجمع میں سوال کرنا، میں مجمع ہی میں جواب دوں۔ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا مروان کو، حسین تنہا ہے، ابھی گردن اتار دے۔ بس اس کا اشارہ کر کے کہنا تھا جناب سید الشہداء علی کے بیٹے ہیں۔ مولا کو جلال آیا، مولا نے اس کو اس کی ماں کے نام سے بلایا، اس کی ماں کا کردار کوئی بیان کے قابل نہیں ہے۔ مولا نے کہا یبن زرقا انت تقتلنی ام ہوا، تو میرا قتل کرے گا یا یہ؟ تم جانتے نہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ بس مولا کا ایک مرتبہ آواز بلند کرنا تھا، جناب عباس نے ہاتھ دروازے پہ رکھے، کھولنا چاہا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر جوانوں سے کہو ذرا پیچھے ہٹے۔ جناب عباس نے ایک قدم پیچھے لیا، اپنا بایاں بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دی، تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ سوال کیا مولا ان دونوں میں سے کس کا سر قلم کرنا؟ مصائب کا ماحول بن گیا ہے، میں تو پورا واقعہ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے سوال کیا مولا مروان کا سر قلم کروں یا ولید کا؟ تو مولا حسین نے آواز دی عباس یہ میرے نانا کا شہر ہے، تلوار نیام میں رکھ لیجئے، ابھی جنگ کی باری نہیں آئی۔ میں آواز دے کے مولا عباس سے کہوں گا مولا صرف آواز بلند ہوئی تھی، آپ نے دروازہ گرایا، تلوار نکالی اور فوراً لبیک کہہ دیا مولا عصر عاشور ہے، اور مولا حسین بار بار کہہ رہے ہیں حل من ناصرن، مولا کیوں نہیں تشریف لاتے؟ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے سارا مسائل؟ مولا حسین نے یہی کہا تھا نا یا فرسان الحجاؤ میرے شیروں کیوں نہیں آتے، میں آوازیں دے رہا ہوں۔ اپنی مظلومیت کو مولا بار بار دکھا رہے ہیں۔ بس بھئی ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس واپس چلیے، سینے پہ ہاتھ رکھا شیر کے۔ جناب عباس سے کہا میرے لال میرے بھائی یہاں آپ کو جلال نہیں دکھانا، میں کہوں گا مولا عباس کی خدمت میں مولا آپ کو جنگ کا موقع نہیں ملے گا، مولا یہ جلال سینے ہی میں رہے گا۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں جب ہمارے 12ویں کا ظہور ہوگا سب سے پہلے عباس و علی اکبر آئے۔ کہا مولا کیوں وہ دونوں سب سے پہلے آئیں گے؟ کہا وہ کربلا میں لڑنے کا موقع نہیں پا سکے، مہدی کے آنے پہ لڑ کے بتائیں گے اگر ہم کربلا میں جنگ کرتے تو کیسے جنگ کرتے۔ اجرکم اللہ اجر۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تو بھی صرف مصائب شروع کیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، میں بھی سارے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوئی رونے میں آج بخل نہ کرے۔ بس بھئی بیعت کا مطالبہ ہو چکا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس میں آپ کو فہرست بنا دیتا ہوں کہ کون کون ساتھ سفر کرے گا، آپ سب کو نام بتا دیجئے گا، وہ تیار ہو جائیں۔ عباس 28 رجب کو ہم چل دیں گے، مدینے سے 28 رجب کو ہم کوچ کر جائیں گے۔ جناب عباس نے ایک کو بتانا شروع کیا، علی اکبر آپ کا نام ہے، اون آپ کا نام ہے، محمد آپ کا نام، جعفر آپ کا نام، اپنے بھائیوں کو عبداللہ آپ کا نام، قاسم آپ کا نام، سب کو نام بتا رہا ہے۔ پھر بیویوں کو بتایا، بی بی زینب آپ کا نام ہے، بی بی ام کلثوم آپ کا نام ہے، بی بی رقیہ آپ کا نام ہے، سارے نام بتاؤ۔ نام بتاتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے سب بیویوں کو۔ پھر ایک مرتبہ کا فاطمہ کبریٰ آپ کا نام ہے، سکینہ آپ کا نام ہے، ایک اور بی بی کھڑی تھی نام تھا فاطمہ صغریٰ۔ ایک مرتبہ انہوں نے چچا کو دیکھا، کہا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ مولا عباس نے دوبارہ فہرست دیکھی، کہا بی بی آپ کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ آئیں اور سوال کیا، بابا جان چچا نے کہا ہے آپ نے میرا نام نہیں لکھا۔ مولا نے بیٹی کو رو کے دیکھا، کہا نہیں بی بی آپ کا نام نہیں۔ کہا بابا جان میں پوچھ سکتی ہوں میرا نام کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹی آپ بیمار ہیں، سفر سخت ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا بابا مجھ سے قسم لے لیجئے میں پورے رستے کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں، بابا مجھے ساتھ لے چلیے۔
مولا نے بیٹی کی پیشانی کو چوما، پیار کیا، کہا نہیں بیٹی آپ یہیں رہیے، آپ میری ماں کی شبیہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نہیں چاہتا جب بازاروں میں بیبیاں لائی جائیں میری ماں کی شبیہ بازار میں آئے۔ علی اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے، فاطمہ صغریٰ آپ میری ماں کی شبیہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اگر کوئی برداشت نہ کر سکے۔ جب مولا نے کہا نا آپ بیمار ہیں، میری ماں کی شبیہ آپ نہیں جائیں گی، تو جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا پھر علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیں، بابا میرا دل بہل جائے گا، جب آپ مجھے یاد آیا کریں کہ میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، بابا علی اصغر کو میرے پاس رہنے دیں۔ مولا نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے جناب رباب سے کہا علی اصغر کا نام بھی مسافروں کی فہرست میں ہے۔ اب یہاں پہ تاریخ میں روایت ہے جناب رباب نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا علی اصغر میرے پاس آ جائیے، لیکن علماء کہتے جناب علی اصغر نہیں آئے، نہ جانے کتنے مانوس ہو گئے تھے بہن کی آغوش سے۔ شاید جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا ہوگا علی اصغر مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بھیا مجھے بہت یاد آئے گی۔ جناب علی اصغر بہن کی آغوش سے نہیں آ رہے، اتنے میں جناب زینب آگے بڑھ، ہر بیوی نے کہا جناب علی اصغر نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا علی اصغر نہیں آ رہے، میری طرف دیکھیے گا۔ تمام علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر فوراً مولا کی گود میں آ گئے۔ اب یہ کسی نے نہیں بتایا کیا فرمایا تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے مولا نے فرمایا ہوگا علی اصغر اگر آپ نہیں آئیں گے حرملہ کا تیر کون کھائے۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر فوراً مولا کی آغوش میں آ گئے۔ مولا نے آغوش میں لیا، جناب رباب کو دی۔ میں پورا مسائل پڑھوں، ہے تھوڑا سا وقت اور 5 منٹ اور برداشت کریں گے، بے رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں مورخین نے حتیٰ روایات میں موجود ہے مولا اپنے گھر کے سامنے مسند بچھا کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں۔ جناب عباس نے مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے لادنا شروع کیا، کئی اونٹوں پہ۔ کہا مولا میں نے اتنا پانی رکھا ہے پانی ختم نہیں ہوگا، اگر جناب حر کا 1000 کا لشکر نہ آتا پانی کبھی ختم نہ ہوتا۔ بس ایک مرتبہ مشکیزوں پہ پانی رکھا، سامان رکھا۔ اگر دیکھ سکے میرے دیکھے گا، جب اونٹنیاں لائی نا، ناقہ عربی میں کہتے ہیں ناقہ اونٹنی کو، جناب عباس نے مخمل کے کپڑے لگائے، دیبا کے کپڑے، بہترین عماریوں کو سجایا۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ علی کی بیٹیاں سفر میں جا رہی ہیں، جناب عباس نے بہترین کپڑے لگا کے پردے کا اہتمام کیا۔ میری بہنیں پہلی مرتبہ سفر میں ہیں، بہترین کپڑے لگائے، حجاب کا انتظام۔ بس بھی ایک ایک کر کے عماریاں سجانے کے بعد اونٹنیوں کو بٹھایا۔ سنیں گے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ آواز دی، مولا عباس نے پرچہ دیا، ایک کنیز سے کہا بیبیوں کے نام بتاتے رہنا، میں ویسے ویسے تیاری کرواؤں گا۔ ایک مرتبہ کسی کنیز نے آواز دی، حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے۔ جناب عباس نے آواز دی، قاسم آگے بڑھیے، عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھیے۔ ایک مرتبہ علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے۔ جناب قاسم نے بازو پکڑا، ماں کو ناقہ پہ سوار کرا دیا، اونٹنی کو آگے بڑھایا۔ اتنے میں بس بھائی میں سارے تفصیل میں نہیں جا سکتا، خادمہ نے آواز دی، لیلہ آ رہی ہے۔ مولا عباس نے کہا علی اکبر ماں کا بازو پکڑے، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھے، عبداللہ عماری کا پردہ ہٹا۔ ایک ایک کر کے بیبیاں آتی رہیں۔ کسی کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی ام کلثوم تشریف لا رہی ہے۔ جناب عباس خود آگے بڑھے، گھٹنا زمین پہ رکھا، کہا علی اکبر بازو پکڑے، قاسم عماری کا پردہ ہٹا۔ سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو گئے، مولا علی کی بیٹی آ رہی۔ اتنے میں کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ
صدیقہ صغرا تشریف لا رہی ہے. سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو گئے. مولا عباس نے آواز دی اونو محمد ماں کا بازو پکڑیے. علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھے. جناب عباس نے عماری کا پردہ ہٹایا. جناب زینب رک گئی. کہا علی اکبر رک جائیے, اونو محمد رک جائیے. ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا, راوی علی ابن تہان کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا مولا حسین خود کھڑے ہو گئے. اور ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا, جناب زینب کا بازو پکڑا. کہا بہن میں آپ کو ناقہ پہ سوار کرا دیتا ہوں. کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے, آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی. بھئی جناب اونو محمد سے سوار نہیں ہوئی, جناب علی اکبر سے سوار نہیں ہوئی. جب جناب مولا حسین کو بھی کہہ دیا نا نہیں بھیا مجھے معاف کر دیں. مولا عباس نے کہا بی بی فرمائیے کون سوار کرائے. جناب زینب نے آواز دی ہے میرے بھائی حسین مجھے وہ سوار کرائے ناقہ پہ جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرائے گا. مولا حسین نے آواز دی میرا سجاد بیٹا اے زین العابدین پھپھی کو سوار کرائے. مولا سجاد نے بازو پکڑا, پھپھی اماں بھتیجا حاضر ہے. لیکن جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو جناب زینب نے دیکھا مولا سجاد کے گلے میں توق ہے, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, فوراً فرات کا رخ کیا. کہ عباس سجاد کے گلے میں توق ہے, بھتیجے کو سہارا دو. اجرکم علی اللہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 منٹ دعا کے لیے. ابھی بھی مجھے میری بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں ایک سوال کروں, آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. مولا سجاد نے پھپھیوں کو بازاروں میں دیکھا تھا, پھر پوری زندگی روتے رہے. اگر ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیں گے, جب جا رہے تھے نا مدینے سے مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا تھا. اور جب واپس آئے, جب مدینے آئے تو روایت میں جب واپس آئے نا تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو حسین مارے گئے. الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس حالت میں ہمیں دیکھے دیکھ کے مر جائے. تو ایک مرتبہ سارے مدینے میں بات پھیل گئی, مولا حسین مارے گئے. ایک آدمی گیا, اس نے جناب محمد حنفیہ کو بتایا. یہ نہیں کہا مولا حسین شہید ہو گئے. جانتے کیا کہا؟ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا اے محمد حنفیہ آپ کے بھائی کا قافلہ جو کربلا گیا تھا واپس آ گیا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اس نے یہ نہیں بتایا بھائی شہید ہو گئے, بس یہ بتایا قافلہ واپس آ گیا. جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, کہا میں اپنے بھائی کا استقبال خود کروں گا. گھوڑے کو ایڑ لگائی جہاں پہ اس نے بتایا تھا نا مدینے کے کربلا سے قافلے مدینے واپس آتے تھے. جناب محمد حنفیہ استقبال کے لیے پہنچے, دیکھ سر میری طرف ہاتھوں کو بلند کر کے. جیسے ہی پہنچے نا جناب محمد حنفیہ تو اپنے گھوڑے کو روکا, دیکھا کچھ بیبیاں برقعوں میں ہیں, مولا سجاد کے ہاتھ میں علم ہے مولا عباس کا, سر پہ سیاہ امامہ ہے. جیسے ہی جناب محمد حنفیہ نے دیکھا کہ عباس کا پرچم کسی اور نے پکڑا ہے, سوال کیا این این اخی الحسین, میرے بھائی حسین کہاں؟ جناب سید سجاد نے فرمایا چچا جان قد قتلا, آپ کے بھائی حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. جناب محمد حنفیہ بڑے غیرت مند تھے, آنسو بہنے لگے. کہا حسین مارے گئے, عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا قد قتل, پہلے عباس مارے گئے, بعد میں پہلے چچا عباس مارے گئے, بعد میں میرے. ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا, میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئے تھیں.
بس مجھے اتنا بتا دیجئے میری بہنوں کا کیا ہوا، علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ تو جناب سید سجاد نے فرمایا چچا انہیں بازاروں میں لایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لایا گیا۔ ہاتھ بلند کر کے سب میری طرف دیکھیں گے۔ جیسے سنا نا علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا گیا، جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے گر گئے۔ جیسے گرے مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانو پہ رکھا، کہا چچا گھر جا کے روئیں گے، چچا یہ بازار ہے جہاں آپ گر گئے۔ اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا میں سجاد، چچا میں سید سجاد۔ اب جناب محمد حنفیہ نے چیخ کے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں بازاروں میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دیکھ رہا تھا جب لوگ پتھر مارتے تھے۔ جب شرابی کے دربار میں یزید انگلیوں سے اشارے کر کر کے پوچھتا ان میں زینب کون ہے؟ بس بھی میرے بزرگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پروردگارا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، فلسطین پہ، لبنان پہ، شام پہ، پاکستان پہ، ایران عراق پہ، افغانستان، کشمیر، سب پہ رحم فرما۔ ہاتھوں کو بلند کر کے جو حاجت مانگنی ہو مانگ لیجئے گا۔ آج 27 رجب تھی گزر گئی، 28 آ رہی، جو دعا مانگیں گے قبول ہے۔ شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، عجیب و غریب رات ہے، دعاؤں کی رات ہے۔ جو طلب کریں گے، جو حاجت ہو مانگیں۔ پروردگار میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے، علماء سے سنا، اگر کوئی مومن بہت زیادہ پریشان ہو نا تو کہنا جناب زینب کا واسطہ دو، اللہ جناب زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا پروردگارہ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، قاضی برادران، پروردگارہ پڑھنے والے، سننے والے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آل محمد کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔